جوانی کو ضائع مت کرو۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اسے اللہ کی رضا کے مطابق کیسے گزاریں؟ آئیے حبیب اتاری صاحب کے بیان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ درود ہے، نہ سجدہ ہے، نہ روزہ ہے۔ بندہ بندے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اللہ جنت دے رہا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ سیکھو، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ مسلمان جدھر بھی رہیں محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کر کے رہیں۔ دنیا میں اگر محبت کا، پیس کا، امن کا درس اگر کوئی مذہب دیتا ہے تو وہ ہمارا اسلام دیتا ہے۔ ہم چونکہ اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں نا، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو لوگ ہمارے اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جناب سن رہے ہوتے ہیں کہ یار اسلام وائلنس کرتا ہے، اسلام کی وجہ سے، معاذ اللہ، کہ اسلام کی وجہ سے پرابلم ہے۔ یہ بھول ہے ان لوگوں کی، وہ اسلام سے دور ہیں۔ اگر کسی مسلمان اسلام کے طریقے پر عمل نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے ریلیجن کو برا بلا نہ کہا جائے۔ ہمارا اسلام تو ڈے ون سے الحمدللہ اگر پڑھیں تو امن کا، پیار کا، محبت کا، ایثار کا، قربانی کا درس دیتا ہے، دوسروں کے بھلے کا درس دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے کہ دو مسلمان ملیں، سلام کریں، ہاتھ ملائیں، درود پاک پڑھیں، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ یہ سلام کو عام کرنا خود ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے تکبر دل سے دور ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ لیکن آج بھی بڑا معاملہ عجیب ہے، لوگ سلام نہیں کرتے، بس عجیب عجیب اسٹائل ہے لوگوں کی ملاقات کے، اور سناؤ کیا حال ہے، ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ اتنا پیارا ملاقات کا طریقہ ہمیں شریعت نے دیا ہے مگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے، حالانکہ یہ نیکیاں کمانے کا سمجھ لیں آسان طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی کہتا ہے تو سبحان اللہ، اس کو ایک روایت کے مطابق 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو 90 مل جاتی ہیں۔ یعنی فری میں نیکیاں کما رہے ہیں آپ، لیکن پھر بھی شاید روز 100 بندوں سے ملتے ہیں مگر سلام نہیں کرتے۔ چلیں آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ کہ سلام بھی کریں گے اور سلام میں پہل بھی کریں گے۔ پہلے میں سلام کروں، وہ سلام کرے اس سے پہلے میں کر لوں، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس سے دل صاف ہوتا ہے، تکبر دور ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا اسٹائل ہے، کہتے ہیں یار میں کیوں پہلے سلام کروں، میں سیٹ یہ نوکر، میں بڑا یہ چھوٹا، میں افسر یہ ماتحت۔ شیطان دماغ میں کہیں کھیل رہا ہوتا ہے کہ نہیں یار تم کیوں سلام میں پہل کو، یہ آئے یہ آ کر سلام کرے، آپ پہل نہ کریں۔ یہ وہ شیطان کا وار ہے جو انڈیلیبریٹلی بھی بغیر غیر محسوس انداز میں وہ دماغ میں ڈال دیتا ہے اور انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تکبر کو توڑنا ہے نا تو سلام میں پہل کرنا شروع کر دو۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ جس کے سبب کائنات بنی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی دربار مصطفیٰ میں آتا میرے آقا سلام میں پہل فرماتے تھے۔ ساری دنیا غلام ہی ہے نا نبی پاک کی، صحابہ سارے غلام، سارے امتی آتا تھا، آقا سلام کرتے تھے۔ سوچو۔ اور پھر ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، کبھی کبھی صحابہ کرام سوچتے یا جب جاتے ہیں نبی پاک کی سلام میں پہل فرماتے ہیں، آج ہم جائیں گے اور آج ہم پہل کر دیں گے۔ پلان کر کے جاتے تھے، کہتے ہیں ہم پلان کر کے جاتے تھے مگر اس سے پہلے کہ ہم سلام کرتے نبی پاک کی سلام ارشاد فرماتے تھے۔ اور ایمان افروز بات سننی ہے اور ایمان تازہ کر دوں آپ کا؟ ہاں مزہ آ جائے تو شکرانے میں 3 دن مدنی قافلے کی نیت کر لینا۔ ہاں ایسی بات کرنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کہتے ہیں نا مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ آئے علماء کہتے ہیں آج بھی جب کوئی امتی مدینے جاتا ہے نا، روضہ رسول پر جاتا ہے، سنہری جالیوں پر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے سرور کائنات اپنی عادت کے مطابق آج بھی سلام پہلے ارشاد فرماتے ہیں۔ آئے یہ ہے مدینہ۔ کیوں نہ ترسے ہم مدینے جانے کو، کیوں نہ جائیں روضہ رسول پر؟ ارے جہاں سرکار خود سلامتی کی دعا دے دے امتی کی تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا۔ مگر یہاں ہمارے لیے بڑی جس کو کہتے ہیں نا چوٹ ہے کہ وہ کونین کے والی ہو کر سارے غلاموں کو سلام میں پہل کریں اور ہم امتی ہو کر گناہگار ہو کر سلام میں سستی کریں۔ آؤ نیت کر لو انشاءاللہ، جس کو جانتے ہیں جس کو نہیں جانتے سب کو انشاءاللہ سلام کریں گے اور سلام میں پہل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا سلام سیکھ بھی لو، یہ بھی بڑا پرابلم ہے، سلام کرنا بھی نہیں آتا۔ ہاں سلام کی تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم،
یہ سلام نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کے میننگ ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مل کر پڑھ لو۔ جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دہرائیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یا تو سلام کرتے نہیں، اور کرتے تو اتنا لمبا کرتے ہیں، جنت المقام، دوزخ الحرام، پتہ نہیں کیا کیا آگے ملا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جتنا کرنا ہے اتنا ہی کر لو بھائی، تو شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں پڑھنے والے، درود شریف پڑھو نا، ملاقات کر کے درود شریف پڑھیں، تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اس کے بعد ایڈیشن نہ کریں۔ تو انشاءاللہ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، سلام کو بھی عام کریں گے اور کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رب کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے کمال کے اور بڑے عبرت انگیز واقعات ہیں، ہلا دیتے ہیں۔ اگر بندہ غور سے پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا مسٹیکس کی، کیا کیا غلطیاں کی، اور ان غلطیوں پر ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، ان کو کیا کیا پنشمنٹس ہوئی۔ اچھا، یہاں ایک بڑی لطیف سی، بڑی خوبصورت سی بات ہے، اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ مزید انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ سب سے آخر میں دنیا میں آئی، حالانکہ سب سے اول، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نبی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آئے سب سے آخر میں، اور امت بھی سب سے آخر میں آئی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ علماء نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، مگر ایک بڑی خوبصورت حکمت ہے۔ دیکھیں، پچھلی جتنی قومیں ہیں ان کی غلطیاں، ان کی مسٹیکس ہم تک پہنچ گئیں، ہم گواہ ہیں، کیونکہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ان قوموں نے کیا کیا کیا، سب قرآن میں موجود، ہمیں پتہ چل گیا۔ ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں اس امت کے گناہوں کا پردہ رکھنا تھا، اس لیے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ ہمارے گناہوں پر کوئی اور شاہد نہ ہو، کوئی اور گواہ نہ ہو، یہ محبوب کی امت پر ایک خاص احسان ہے۔ اور سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے ہیں، نبی پاک کی شان دیکھو کہ ایسی رحمت ہوئی ہے کہ عیب کسی پر نہ کھلیں۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ انشاءاللہ وہاں بھی عیبوں پر وہ پردہ ڈالیں گے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پچھلی قوموں کے واقعات، there is a big subject، ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنی ذات میں ان غلطیوں سے بھی تو بچنا ہے نا۔ پچھلے لوگوں کی مسٹیکس جان کر، اس پنشمنٹ کو جان کر مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ آج ایک ایسی قوم کا واقعہ، اور ایسا واقعہ، پنشمنٹ ایسی دی گئی کہ کائنات میں کسی کو ایسی پنشمنٹ نہیں ملی۔ کئی قوموں پر الگ الگ عذاب آئے، آندھی آئی، آگ کا عذاب آیا، جناب ان کے درمیان جو ہے وہ پانی خون بن گیا، اور بڑے عذاب آئے، طوفان کا عذاب آیا۔ مگر یہ ایسی قوم تھی کہ جن کے چہرے ہی بدل دیے گئے، ان کو بندر بنا دیا گیا، انسان، جی ہاں انسان منکی بن گیا۔ اور یہ ایک دو چار لوگ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ بندر بنا دیے گئے۔ What is the reason behind this؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو قرآنی کی سٹوری ہے۔ بچے بیٹھے ہیں، ینگسٹر بیٹھے ہیں، ہم اپنے بچوں کو نہ جانے کتنے واقعات اور سٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں۔ ارے قرآن کے واقعات پڑھیں نا، جس میں سبق بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ اب سنیے، بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ سب فشر مین تھے، مچھیارے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کا روزگار یہی تھا، اور بڑا اچھا کام چل رہا تھا، مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اب ان کے لیے ایک آزمائش ہوئی، ان کو ایک ایگزامینیشن میں ڈالا گیا، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آیا۔ دیکھیں، شریعت کی باؤنڈری جو ہے نا، وہ ہمارے لیے ہمیں فالو کرنا ضروری ہے۔ ان کے لیے باؤنڈری کیا بنا دی گئی کہ یہ لوگ سیٹرڈے والے دن جو ہے نا مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ پورا ہفتہ حکم ہوا مچھلیاں پکڑو، سیٹرڈے کو آپ نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اچھا، اور امتحان کیا تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھی، ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں وہ زیادہ نظر آتی تھی۔ یار اتنی مچھلیاں، اور ہمیں منع کر دیا گیا۔ اب یہ امتحان ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے امتحان ہیں ہمارے ساتھ کہ جو بندہ کہتا ہے یار یہ نہیں کرنے کی اجازت، اس میں تو بڑا مزہ ہے، سود لینے میں تو بڑا فائدہ ہے، بھائی بڑے پیسے، کچھ کمانا بھی نہیں، ویسے ہی گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، یہ والا بھی فلاں جوا کھیل لوں، اتنے پیسے لگاؤں گا، اتنے ملٹی پلائی ہو جائیں گے، طرح طرح کے کوئنز آ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر چیزیں سنا آ گئی ہیں، جناب رات کو پیسے لگاتے ہیں صبح ڈبل ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں، یہی امتحان ہے۔
تمہیں روکا گیا ہے، تمہارا کام رک جانا ہے. زیادہ پیسے دیکھ کر، زیادہ مزہ دیکھ کر، زیادہ انجوائمنٹ دیکھ کر اسلام کی باؤنڈری کو نہیں توڑنا ہے. اب کیا ہوا اس قوم نے؟ شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا. آج بھی بہت سارے کام شیطان کروا رہا ہے. اس زمانے میں شیطان نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، ہفتے کو منع ہے نا، ایسا کرو مچھلیاں مت پکڑو، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو، سوئمنگ پول جس کو کہہ لیں، پونڈز کہہ لیں، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو، سمندر سے نالی نکالو، سیٹرڈے والے دن مچھلیاں اس حوض میں آ جائیں، آگے سے پوٹ بند کر دینا، مچھلیاں حوض میں رہ جائیں گی، اتوار والے دن شکار کر لینا، تو تمہاری یہ ہفتے کا شکار بھی نہیں ہوگا، مچھلیاں بھی تمہارے پاس آ جائیں. کان ادھر سے نہیں، شیطان نے ادھر سے پکڑوا دیا. ان بے وقوفوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. جیسے آج کل شیطان بہت سارے لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کہتے ہیں انٹرسٹ نہیں، یہ مارک اپ ہے. نہیں یہ تو پروفٹ ہے، یہ جناب یہ والا طریقہ نہیں، یہ والا طریقہ ہے. بہت سارے طریقوں سے گناہ بیچا جا رہا ہے اور لوگ نفع کے چکر میں، انجوائمنٹ کے چکر میں حرام کھا رہے ہیں، حرام عمل کر رہے ہیں. سوچتے نہیں کہ یہ شیطان کی ہیلے بازیاں ہیں. شراب کو آپ دودھ کی بوتل میں پیک کر دیں تو وہ دودھ نہیں بنتا.